میں کم از کم کبھی کبھی نظامت کی بیساکھیوں کا سہارا لینا پڑتا ہے، تو وہاں سے میں آغاز کر دوں اور اپنی گفتگو کا کہ ہمارے سرداروں نے کبھی ہمیں میدانوں میں شرمندہ نہیں کیا، اور جب اپنے بکھرے ہوئے موتیوں کو جمع کرنا ہوتا ہے اور ایک تسبیح مرتب کرنی ہوتی ہے تو پھر علی کا ہی سہارا لینا پڑتا ہے۔ کیا کریں، جب غیروں نے تذکرہ کیا تب ہمیں سمجھ میں آیا کہ ہاں ہمارے اپنے کتنے بلند ہیں۔ اگر غیر تذکرہ کریں تو کمال ہے، اپنا حسین زندہ باد کہے تو کمال نہیں ہے، اور اگر گھر میں یزید کا بیٹا حسین زندہ باد کہے تو یہ کمال کی منزل ہے۔ آئیے پھر وہی میں استعمال کر سکتا ہوں اور نظامت کی بیساکھیوں کا سہارا لے کے کچھ آپ کو جوڑنا چاہتا ہوں اور نایاب صاحب کو آپ کے حوالے کروں۔ جب غیروں نے تذکرہ کیا تو علی مرتضیٰ کا کچھ یوں کیا کہ علی نون والقلم ہے، علی دین کا علم ہے، علی قاطع ظلم و ستم ہے، علی راہ حق کا قدم ہے، علی صراط مستقیم ہے، علی قلب سلیم ہے، علی باد نسیم ہے، علی صبائے شمیم ہے، علی اسلام کا تن ہے، علی شاہ زمن ہے، علی علم کی کرن ہے، علی جمال حسن ہے، علی تاجدار حلتا ہے، علی نصیریوں کا خدا ہے، علی شاہ لاپتہ ہے، علی علم کا در ہے، علی شیر غضنفر ہے، علی صدیق اکبر ہے، علی شافع محشر ہے، علی ساقی کوثر ہے، علی کلیوں کی چٹک، علی پھولوں کی مہک، علی سبز کی لہک، علی چڑیوں کی چہک، علی کلیوں کی چٹک، علی پھولوں کی مہک، علی سبز کی لہک، علی ید اللہ، علی لسان اللہ، علی نفس اللہ، علی وجہ اللہ۔ ارے یہی تو وجہ تھی کہ جب غیروں نے پوچھا کہ کب تک علی کے فضائل پڑھو گے تو پڑھنے والے نے کہا میری عمر کم ہے، علی کے فضائل زیادہ ہیں، اگر کچھ سمجھنا ہی چاہتا ہے تو مجھ سے نہ پوچھ، جا قبر کھود شافعی کا شانہ ہلا کے پوچھ، مرتے مر گیا پہچان نہ سکا میرا رب علی ہے یا جلی ہے۔ تو کم از کم اب تو آپ بولتے ہوئے نظر آئے، بہت اچھا سن رہے ہیں، اور یہی میں چاہتا تھا کہ ماحول بن جائے، بہت اچھا آپ نے سنا، لیکن پھر بھی علی کے چاہنے والوں کو مٹایا جا رہا ہے۔ اور میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی عالم علی والا نہیں ہوتا ہم اسے عالم ہی نہیں مانتے۔ دیکھیں بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، اگر کوئی مولائی نہ ہو ہم اسے آیت اللہ نہیں مانتے، ہم اسے مرجع نہیں مانتے، میں ڈرتا کسی سے نہیں ہوں۔ اگر کوئی علی والا نہ ہو، ہمارے یہاں اپنے پرائے کا ایک ہی معیار ہے، علی والا ہے تو اپنا ہے۔ بے توجہ ہے، علی والا ہے تو اپنا ہے، چاہے عالم ہو، نباز ادب ہو، ادیب ہو، محقق ہو، مفکر ہو، ذاکر ہو، خطیب ہو، مرجع وقت ہو، بہت بڑا عالم دین اور فلسفی ہو، اگر وہ مولائی نہیں ہے، اہل بیت کا نہیں ہے تو ہم اسے مانتے نہیں۔ اور یاد رکھیے گا ہمارے یہاں کوئی ایسا عالم نہیں جو ذکر اہل بیت نہ کرتا ہو، اور اس کی دلیل دے رہا ہوں، اگر اپنی جگہ سے آپ نہ کھڑے ہو گئے تو کرتاس کے پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے۔ آیت اللہ خمینی صاحب کی بارگاہ میں آ کے کسی نے سوال کیا کہ یہ بتائیں علی ولی اللہ کا اعلان مستحب ہے یا واجب؟ خمینی صاحب نے کہا جا سیر کر، ایک ہی جواب سے آج تک خاموش کیا ہوا ہے خمینی صاحب نے، اور وہ آج بھی تحریر ہے۔ اس نے کیا پوچھا؟ علی ولی اللہ کا اعلان، اپنی جگہ سے نہ کھڑے ہو گئے پڑھنے کا فائدہ نہیں، بس شرط ہے کہ جملہ پہنچے۔ خمینی صاحب سے پوچھا گیا علی ولی اللہ کا اعلان مستحب ہے یا واجب؟ خمینی صاحب نے کہا سن، اگر سارے علی والے بیٹھے ہوں تو مستحب، مخالفت ہو جائے تو واجب۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ یہ تو کوئی عالم ربانی ہی کہہ سکتا ہے، کوئی عارف کہہ سکتا ہے، اگر سارے علی والے بیٹھے ہوں تو مستحب، مخالفت ہو جائے تو واجب۔ علی کے چاہنے والوں کو کوئی ڈر ہی نہیں، مگر یزید کے بچوں کو یہ خبر ہی نہیں۔ علی کے چاہنے والوں کو کوئی ڈر ہی نہیں، مگر یزید کے بچوں کو کوئی یہ خبر ہی نہیں۔ حسینیت کو مٹائیں گے کس طرح ظالم کہ جب یزید کے لشکر میں کوئی نر ہی نہیں۔ حسینیت کو مٹائیں گے کس طرح ظالم کہ جب یزید کے لشکر میں کوئی نرگی نہیں۔ حالانکہ ہائی ٹیک زمانہ ہے، انداز بھی لوگوں تک پہنچ جاتا ہے، تو نقل کے لیے بھی عقل ہونی چاہیے، اور ہمیشہ نقل اصل کی ہوتی ہے۔ آئیے میں بڑے ہی ادب و احترام سے گزارش کر رہا ہوں، بڑے ہی ادب و احترام سے محترم نایاب بلیابی صاحب کی خدمت میں، کرتاس کائنات پہ کیا کیا لکھا گیا، قطرے کو بحر، بحر کو دریا لکھا گیا۔ آئیے میں گزارش کر رہا ہوں نایاب صاحب کی خدمت میں، آپ حضرات بغیر کہے ایک صلوات اور پڑھ دیجئے۔ کلام پڑھے گئے، یہ محفل اپنے عروج پہ ہے۔ معیار سماعت کس قدر بلند ہے اس کا مسلسل آپ کے زاد و تحسین سے اندازہ ہو رہا ہے۔
چند اشعار تازہ اصولی اعتبار سے چند تازہ کلام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. ملاحظہ فرمائیے کہ الہ آباد کا کل کا مصرع تھا علامہ جوادی کے دولت قدے کا. ملاحظہ فرمائیے خاص طور سے کیا بتاؤں میں. السلام علیکم. ایک درود ارشاد فرما دیں. ایک پھر درود ارشاد فرما دیں. اس شاعر کے لیے جو اپنے آپ میں ایک عہد ہے، جناب طیب کاظمی صاحب، جن سے ہم لوگوں کو سیکھنے کو ملا ہے. میں ان کی صحت کے لیے ایک درود کے لیے درخواست کرنا چاہتا ہوں. کیا بتاؤں میں در عابد سے کیا کیا مل گیا. کیا بتاؤں میں در عابد سے کیا کیا مل گیا. ذہن میں آیا تصور، دل نے چاہا مل گیا. کیا بتاؤں میں در عابد پہ کیا کیا مل گیا. کیا بتاؤں میں در عابد سے کیا کیا مل گیا. ذہن میں آیا تصور، دل نے چاہا مل گیا. سارے سجدے دفن ہو جاتے جبینوں میں مگر. اگر شعر آپ تک پہنچتا دعا چاہتا ہوں. سارے سجدے زدار بھائی، سارے سجدے دفن ہو جاتے جبینوں میں مگر. وہ تو کہیے بادشاہ عابد کا سجدہ مل گیا. سارے سجدے دفن ہو جاتے جبینوں میں مگر. سارے سجدے دفن ہو جاتے جبینوں میں مگر. وہ تو کہیے بادشاہ عابد کا سجدہ مل گیا. یہ بھی ملاحظہ فرمائیے کہ ہم عزاداروں کے آنسو کس قدر ہیں بے مثال. مصرع لگ جائے دعا چاہتا ہوں. آپ کی حیثیت کیا ہے بتانا چاہتا ہوں. ہم عزاداروں کے آنسو کس قدر ہیں بے مثال. کیونکہ ہم رویا کیے ہیں سیدہ کے ساتھ ساتھ. ہم عزاداروں کے آنسو کس قدر ہیں بے مثال. کیونکہ ہم رویا کیے ہیں سیدہ کے ساتھ ساتھ، اور 2 مہینے 8 دن رویا کیے شبیر پر. 2 مہینے 8 دن رویا کیے شبیر پر. بعد اس کے ہم ہنسے زین العبا کے ساتھ ساتھ. 2 مہینے 8 دن کیا سنا آپ نے مرا بھائی خاص طور سے. ہم عزاداروں کے آنسو کس قدر ہیں بے مثال. کیونکہ ہم رویا کیے ہیں سیدہ کے ساتھ ساتھ. 2 مہینے 8 دن رویا کیے شبیر پر. بعد اس کے ہم ہنسے زین العبا کے ساتھ ساتھ. 4 مصرے. ایک مشن ہے میرا کہ جب کوئی ادھر ادھر کی اڑاتا ہے تو ہم سب کا فرض ہوتا ہے کہ اس کی خبر لیں. ایک بہت ہی غلط شعر آیا. اسے زنجیر پہنائی تھی جس کو ہوش نہ تھا. 4 مصرے پیش کر رہا ہوں. جسے بیمار سمجھتا ہے کہہ دو ظالم سے، کبھی وہ ظلم پہ خاموش ہو نہیں سکتا. اور غلط ہے. صلوات پڑھیں محمد آل محمد. جسے سمجھتا ہے بیمار کہہ دو ظالم سے، کبھی وہ ظلم پہ خاموش ہو نہیں سکتا.
اور غلط ہے کہنا میں شعر بھول رہا ہوں، صلوات پڑھے محمد آل مصرع اولا بھول رہا ہوں. چلیے چند اشعار اور پیش کرتا ہوں. اللہم ایک تازہ ترین کلام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. جی 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 بہت غور سے دیکھ رہے ہیں کہ کب آپ ترنم میں پڑھیں گے، کل سے پڑھے گا. ملاحظہ خاص طور سے پیش کرنا چاہتا ہوں. پروفیسر ہاکنگس اور لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ دنیا ایک حادثے کا رزلٹ ہے، اور چند اشعار پیش کرتا ہوں، شاید یہ شعر آپ تک یاد رہے. ملاحظہ ایسا وہ ظاہر ہے کہ جس سے چھپا کوئی نہیں. آپ شاعری سنتے ہیں، پہنچانا چاہتا ہوں. ایسا وہ ظاہر ہے کہ جس سے چھپا کوئی نہیں، اس سے زائد چھپ کے ہم کو دیکھتا کوئی نہیں. یقیناً آپ تک شعر پہنچے گا، میرا ساتھ ہیں آپ. ایسا وہ ظاہر ہے کہ جس سے چھپا کوئی نہیں، اس سے زائد چھپ کے ہم کو دیکھتا کوئی نہیں. رنگ خوشبو چاند تارے اس لیے فانی ہے وہ، انتہائے حسن پر ان میں دکھا کوئی نہیں. انتہائے حسن پر ان میں دکھا کوئی نہیں. کون کہتا ہے کہ اجلت میں بنی یہ کائنات؟ کون کہتا ہے کہ اجلت میں بنی یہ کائنات؟ لفظ کن کی روشنی میں حادثہ کوئی نہیں. میں یقیناً ایک شعر دینا چاہتا ہوں دوستوں، جو آپ کو یاد رہے گا. میں جو شعر دینا چاہتا ہوں، لفظ کن، ایک سائنٹیفک رخ کے ساتھ ایک شعر پیش کرنا چاہتا ہوں. لفظ کن کی روشنی میں حادثہ کوئی نہیں، رنگ خوشبو چاند تارے اس لیے فانی ہے یہ، انتہائے حسن پر ان میں دکھا کوئی نہیں. کون کہتا ہے کہ اجلت میں بنی یہ کائنات؟ لفظ کن کی روشنی میں حادثہ کوئی نہیں. تمہید کا آخری شعر. ذہن کہتا ہے کہ خاص طور سے پیش کرتا ہوں، نظروں سے بہت ہے دور وہ. ذہن کہتا ہے کہ نظروں سے بہت ہے دور وہ، شہرگے جاں کہہ رہی ہے فاصلہ کوئی. پیش کرنا چاہتا ہوں ملا بھائی تمہید کا آخری شعر. بہت ہی نازک شعر کر رہا ہوں ملا بھائی، خاص طور سے پیش کرنا چاہتا ہوں. لفظ ذہن کہتا ہے کہ نظروں سے، اسی شعر کے لیے میں نے تمہید کے اشعار سنائے ملا بھائی. ذہن کہتا ہے کہ نظروں سے بہت ہے دور وہ، شہرگے جاں کہہ رہی ہے
फासला कोई न। लखनऊ में ये शेर याद किया जाना चाहिए, पेश करना चाहता हूँ। ज़हन कहता है कि नज़रों से बहुत है दूर वो, शहरगे जहाँ कह रही है फासला कोई नहीं। काटना मुमकिन नहीं है शहर के कुर्बे खुदा। शेर पेश कर रहा हूं। काटना मुमकिन नहीं है शहर के कुर्बे खुदा, वरना नेज़े पर यकीनन बोलता कोई। ऐसा वो ज़ाहिर है कि जिससे छुपा कोई नहीं, उससे ज़ायद छुप के हमको देखता कोई नहीं। रंग खुशबू चांद तारे इसलिए फ़ानी है ये, इंतहाए हुस्न पर इनमें दिखा कोई नहीं। वाह भाई, कौन कहता है कि उजलत में बनी ये कायनात, लफ्ज़ कुन की रोशनी में हादसा कोई नहीं। ज़हन कहता है कि नज़रों से बहुत है दूर वो, शहरगे जा कह रही है फासला कोई नहीं। काटना मुमकिन नहीं है शहर के कुर्बे खुदा, वरना नज़े पर यकीनन भूलता कोई नहीं। लाख से जायद नबी जिस पर चले 12 इमाम, लाख से जायद नबी जिस पर चले 12 इमाम, ऐसा सीधा दर हकीकत रास्ता कोई नहीं। फातिमा के लाल के दुश्मन को पत्थर मत कहो, फातिमा के लाल के दुश्मन, मिसरा लग जाए तो आ चाहता हूं। फातिमा के लाल के दुश्मन को पत्थर मत कहो, संग भी रोया गमे शह में बचा कोई नहीं। मैंने शायरी पेश की भाई। फातिमा के लाल के दुश्मन को पत्थर मत कहो, संग भी रोया गमे शह में बचा कोई नहीं। कत्ल करके जुल्म ने पामाल कर डाला मगर, कत्ल करके जुल्म ने पामाल कर डाला मगर, कत्ल करके जुल्म ने पामाल कर डाला मगर, उन 72 में ये सच है कि मरा कोई नहीं। कत्ल करके जुल्म ने पामाल कर डाला मगर, उन 72 में ये सच है कि मरा कोई नहीं। वाह, मैं हजरत बड़ी धमकियां थी, पेश करना चाहता हूं।
जो अरबईन में आए वो अपने को ज़िंदा न सोचेगा, लेकिन हम लोग तो वहाँ जाके ज़िंदा हो जाते हैं और अपना कफन ही लेने जाते हैं। बुलादा फरमाई ख़ास तौर से पेश करना चाहता हूँ। अजल की शान ज़माने को हम बता आए, उसे हयात की सूरत गले लगा आए, उसे हयात की सूरत गले लगा आए। पेश करना चाहता हूँ। जवाहरात सुना है निकल रहे हैं वहाँ, हुसैन वाले ये ठोकर जहाँ लगा आए। जवाहरात सुना है निकल रहे हैं वहाँ, हुसैन वाले ये ठोकर जहाँ लगा आए, हुसैन वाले ये ठोकर जहाँ लगा आए। जवाहरात सुना है निकल रहे हैं वहाँ, हुसैन वाले ये ठोकर जहाँ लगा आए। पेश करना चाहता हूँ। कहाँ है मौत की धमकी जो दे रहे थे हमें, कहाँ है मौत की धमकी जो दे रहे थे हमें, हुसैन वाले करोड़ों में करबला आए, हुसैन वाले करोड़ों में करबला आए। कहाँ है मौत की धमकी जो दे रहे थे हमें, हुसैन वाले करोड़ों में करबला आए, हुसैन वाले करोड़ों में करबला आए। हज़रत पूरी दुनिया इस बात पे हैरत ज़दा है कि इतने सारे लोग कैसे आ जाते हैं। माहिरीन ने साल भर वहाँ मुआयना करने के बाद ये तय किया कि अगर वहाँ सिर्फ लोग अपनी जगह पर खड़े रहें, बैठे नहीं, तो सिर्फ 3 करोड़ लोग आ सकते हैं। ये उन्होंने तय किया। लेकिन दुनिया इस पर हैरत में है कि इतने सारे लोग कैसे आ जाते हैं। नायाब बलियावी साइंटिफिक तौर पे उसका रिज़ल्ट ढूंढना चाहा है मैंने, मादी एतबार से और रूहानी एतबार से। अगर ये आप तक पहुंच जाए तो दुआ चाहता हूं कि इतने लोग कैसे आ जाते हैं। साइंस की ज़बान में सबसे छोटा ज़र्रा उसे गॉड पार्टिकल कहते हैं। वहीं से अपनी बात शुरू करता हूँ। मुलाज़िम, एक ज़र्रा जो अल्लाह से मंसूब हुआ है, एक ज़र्रा जो अल्लाह से मंसूब हुआ है, उस ज़र्रे में खामोश हिदायत की सदा है, उस ज़र्रे में खामोश हिदायत की सदा है। इस बात पे ये दौरे तरक्की है सवाली, एक बीज में किस तरह से एक पेड़ छुपा है। इस बात अगर मिसरे पहुँचते हैं, ख्यालात पहुँचना चाहता हूँ। इस बात पे ये दौरे तरक्की है सवाली, एक तुख़्म में किस तरह से एक पेड़ छुपा है, किस तरह से आया दरे ज़हरा पे सितारा, किस तरह से आया दरे ज़हरा पे सितारा। हालांकि ये सच है कि वो दुनिया से बड़ा है, हालांकि ये सच है कि वो दुनिया से बड़ा है। किस तरह से 6 चादर तत्हीर में आए, किस तरह से 6 चादर तत्हीर में आए, एक नुक्ते में किस तरह से कुरान छुपा। किस तरह से आया दरे ज़हरा पे सितारा।
حالانکہ یہ سچ ہے کہ وہ دنیا سے بڑا ہے، کس طرح سے 6 چادر تطہیر میں آئے، ایک نقطے میں کس طرح سے قرآن چھپا ہے، ایک شہر میں کس طرح سمٹا ایک کروڑوں، ایک شہر میں کس طرح سمٹا ایک کروڑوں، یہ شیخ حرم سوچ کے منہ پیٹ رہا ہے، یہ شیخ حرم سوچ کے منہ پیٹ رہا ہے، کس طرح سے میں خاص طور سے ایک شہر میں کس طرح سمٹا ایک کروڑوں، یہ شیخ حرم سوچ کے منہ پیٹ رہا ہے، یہ چیلو میں مولا ہے، نہیں ہوتی ہے بھگدڑ، یہ چیلو میں مولا ہے، نہیں ہوتی ہے بھگدڑ، اے شیخ یہ مکہ تو نہیں کرب و بلا ہے، اے شیخ یہ مکہ تو نہیں کرب و بلا ہے، اے شیخ یہ مکہ تو نہیں کرب و بلا ہے، کس طرح سے 6 چادر تطہیر میں آئے، اے شیخ خاص طور سے نیت کا ہے یہ فرق، ہمارا مقصد تقابل نہیں ہے، پیش کرنا چاہتا ہوں، نیت کا ہے یہ فرق کہ حاجی کو یقیناً، سچی بات ہو دعا چاہتا ہوں، نیت کا ہے یہ فرق کہ حاجی کو یقیناً خادم جو حرم کا ہے وہی لوٹ رہا ہے، آپ پہنچ گئے ہوں گے، پیش کرنا چاہتا ہوں، نیت کا ہے یہ فرق کرتا صاحب کہ حاجی کو یقیناً خادم جو حرم، وہاں بھگدڑ کیوں مچتی ہے مولا فرمائیے، نیت کا ہے یہ فرق کہ حاجی کو یقیناً خادم جو حرم کا ہے وہی لوٹ رہا ہے، شبیر کے مہمان کو یہ دیکھ لے دنیا، جو گئے ہوں گے محسوس کریں گے، شبیر کے مہمان کو یہ دیکھ لے دنیا، خادم جو ہے وہ خود کو لٹانے پہ تلا ہے، خادم ہے جو وہ خود کو لٹانے پہ تلا ہے، چراغ امن و امان جگمگانے والا ہے، پیش کرنا چاہتا ہوں، جہان امن و امان جگمگانے والا ہے، چراغ ظلم و تشدد بجھانے والا ہے، امام وہ ہے جو چوتھے فلک سے عیسیٰ کو، امام وہ ہے جو چوتھے فلک سے عیسیٰ کو برائے سجدہ زمین سے خاص طور سے بلانے والا ہے، امام وہ ہے جو چوتھے فلک سے عیسیٰ کو برائے سجدہ زمین پر بلانے والا ہے، امام وہ ہے جو واقف ہے اپنے قاتل سے، امام وہ ہے جو واقف ہے اپنے قاتل سے، مگر نماز کی خاطر جگانے والا ہے، میں نے شعر پیش کیا بھائی، مگر نماز کی خاطر جگانے، امام وہ ہے جو واقف ہے اپنے قاتل سے، مگر نماز کی خاطر جگانے والا ہے، پیش کرنا چاہتا ہوں، نماز نیند سے بہتر ہے کہہ رہا ہے کوئی، امام وہ ہے جو واقف ہے اپنے، میں تمہیدیہ شاعری کرتا ہوں دوستوں، امام وہ ہے جو واقف ہے اپنے قاتل، کچھ تمہید کے اشعار رکھتا ہوں، امام وہ ہے جو
واقف ہے اپنے قاتل سے مگر نماز کی خاطر جگانے والا ہے۔ نماز نیند سے بہتر ہے کہہ رہا ہے کوئی، یہ کہہ کے قوم کو اپنی سلانے والا، یہ کہہ کے قوم کو اپنی، قلم وہ دیتا بھی، یہ لوگ اچانک نہیں پیدا ہوئے، قلم وہ دیتا بھی کیسے رسول برحق کو، قلم وہ دیتا بھی کیسے رسول برحق کو، وہ اپنی نسل کو جاہل بنانے والا ہے، وہ اپنی نسل کو جاہل بنانے والا ہے۔ قلم وہ دیتا بھی کیسے رسول برحق کو، وہ اپنی نسل کو جاہل بنانے والا ہے۔ ہر ایک قدم پہ ہمیں آزمانے والا ہے، وہ ہم پہ برق مسلسل گرانے والا ہے۔ نہ بچ سکے کوئی دنیا میں عاشق حیدر، وہ انقلاب یہاں ظلم لانے والا ہے، وہ انقلاب، جس شعر کے لیے میں نے تمہید کے اشعار سنے وہ شعر بھائی، وہ انقلاب یہاں ظلم لانے والا ہے۔ لکیر خالد کعبہ کی مٹ نہیں پائی، لکیر خالد کعبہ کی مٹ نہیں پائی، سنا ہے ہم کو زمانہ مٹانے والا۔ لکیر خالد کعبہ کی مٹ نہیں پائی، سنا ہے ہم کو زمانہ مٹانے والا ہے، سنا ہے ہم کو زمانہ مٹانے والا۔ چند شعر فرمائش کے پیش کیے دیتا ہوں۔ یہ دین ظلم کی سرکار سے نہیں پھیلا، کبھی بھی درہم و دینار سے نہیں پھیلا۔ یہ دین ظلم کی سرکار سے نہیں پھیلا، کبھی بھی درہم و دینار سے نہیں پھیلا۔ نبی کا دین یہ دربار سے نہیں پھیلا، یہ دین حق کبھی تلوار سے نہیں پھیلا، یہ دین حق کبھی تلوار سے نہیں پھیلا۔ یزیدیوں کا طرفدار، ہو نہیں سکتا جو فتنور ہے عزادار ہو نہیں سکتا۔ حسین والا ہوں میں، حسین والا ہوں میں، حسین۔ چار مصرے پیش کریے دیتا ہوں دوستوں، آپ تک پہنچ جائے۔ کچھ ادھر میں قومی یکجہتی کے حوالے سے کچھ اشعار پیش کرتا رہتا ہوں، تو میرا ماننا ہے میں جناب طیب کاظمی صاحب کے حوالے سے یہ چار مصرے پیش کر رہا ہوں کہ سن 61 ہجری میں جب میرے مولا نے ہندوستان آنے کی بات کہی تھی تو اس وقت یہاں ایک بھی مسلمان نہیں تھا، تو پھر میرے مولا نے آنے کی بات کیوں کہی؟ اور چار مصرے پیش کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ ادھر ادھر کچھ لوگ رہے ہوں، لیکن وہ نہیں کے برابر، ہماری سائنس کی زبان میں اسے نہیں کے برابر مانا جاتا ہے اگر ایک عادت پڑے ہوں، لیکن کلہم یہ فیصلہ ہے کہ کوئی اس وقت تعداد میں مسلمان ہندوستان میں نہیں تھے۔ چار مصرے پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ اٹھا کر دیکھیے تاریخ ہندوستان 61 میں، اٹھا کر دیکھیے تاریخ ہندوستان 61 میں، تھے جو ہندو وہ بن کر امن کا عنوان رہتے تھے، تھے جو ہندو وہ بن کر امن کا عنوان رہتے تھے۔ میرے مولا نے کی ہندوستان آنے کی خواہش کیوں، میرے مولا نے کی ہندوستان
آنے کی خواہش کیوں؟ مسلمان تو نہیں تھے یہاں مگر انسان رہتے تھے، مسلمان تو نہیں تھے یہاں مگر انسان رہتے تھے۔ یہ دین ظلم کی سرکار سے نہیں پھیلا، یزیدیوں کا طرفدار ہو نہیں سکتا، جو فتنور ہے عزادار ہو نہیں سکتا۔ حسین والا ہوں میں، حسین والا ہوں میں، جو اپنے تاج ضلالت پہ تھا بہت مغرور، جو اپنے ظلم و تشدد سے تھا بہت مشہور، حسینیوں کو رلا کر تھا جو بہت مسرور، جو تا حیات سمجھتا رہا مجھے مجبور، میں اس کے ظلم کی دھجی اڑا کے آیا ہوں، میں اس کے ظلم کی دھجی اڑا کے آیا ہوں، میں اس یزید کو پھانسی چڑھا کے آیا ہوں۔ حسین والا ہوں میں، حسین والا ہوں میں۔ یہ بند خاص طور سے عزیزدار اعظمی صاحب کے اور ان کے بچوں کے حوالے سے بہت ہی مسلسل فون انہوں نے کیا، اور یہ بھی میرے شارٹ نوٹس پہ کہیں جب میں انہیں درخواست کرتا ہوں، ان سے گزارش کرتا ہوں پہنچتے ہیں، تو میں ان کے حوالے سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات سچ ہے مخالف میرا زمانہ ہے، علی کے لال کا پرچم مجھے اٹھانا ہے، جو جل رہے ہیں انہیں اور بھی جلانا ہے۔ جس طرح آپ سنتے ہیں مولانا یہ جو جل رہے ہیں انہیں اور بھی جلانا ہے، ہر ایک حال میں فرش عذاب بچھانا ہے، وجود سچ ہے کہ اپنا مٹا دیا میں نے، وجود سچ ہے کہ اپنا مٹا دیا میں نے، عزا کے واسطے سب کچھ لٹا دیا میں نے، حسین والا ہوں میں، حسین والا ہوں میں، حسین والا ہوں میں، حسین والا ہوں میں، حسین والا ہوں میں۔ میں جس طرح سے پڑھ رہا ہوں حسین والا بن کر کے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی دعائیں بھی ملیں مولانا۔ حسین والا ہوں میں، حسین گاؤں گاؤں کی عزاداری کی نظر یہ بند اور بھائی کی فرمائش میں ان کی طرف سے پیش کر رہا ہوں۔ کہیں رہوں میں محرم میں گاؤں آتا ہوں، کہیں رہوں میں، یہ بین الحرمین میں نے مولا سے خطاب کر کے یہ بند پڑھے تھے مولا ہمایہ، اب اس بند کی معراج اسے مانا جا سکتا ہے۔ کہیں رہوں میں محرم میں گاؤں آتا ہوں، میں اپنے شہر کا آرام بھول جاتا ہوں، میں اپنے شہر کا آرام بھول جاتا ہوں، وطن میں اپنے غم بے وطن مناتا ہوں، وطن میں اپنے غم بے وطن مناتا ہوں، میں ٹوٹے گھر میں بھی فرش عذاب بچھاتا ہوں، میں ٹوٹے گھر میں بھی فرش عذاب آپ کی حیثیت کیا ہمایہ، میں ٹوٹے گھر میں بھی فرش عذاب بچھاتا ہوں، وہ مفلسی میں بڑا حوصلہ بڑھاتی ہے، وہ مفلسی میں بڑا حوصلہ بڑھاتی ہے، عزا کے فرش پر زہرا ضرور آتی ہے، حسین والا ہوں میں، حسین والا ہوں میں۔
کہیں رہوں میں محرم میں گاؤں آتا ہوں، میں اپنے شہر کا آرام بھول جاتا ہوں، وطن میں اپنے غم بے وطن مناتا ہوں، وطن میں اپنے غم بے وطن۔ ہمارے بزرگوں نے کیا پالیسی اپنائی کہ گاؤں گاؤں تک، ہندوستان گاؤں میں رہتا ہے تو آزاداری کو پہلے گاؤں میں پہنچا دیا۔ یہ ہمارے بزرگوں کی ایک مضبوط پالیسی تھی۔ ملاحظہ فرمائیے، کہنا پڑا گاندھی کو کہ ہندوستان گاؤں میں رہتا ہے، ہمارے بزرگوں نے آزاداری کو گاؤں کی گلیوں گلیوں تک پہنچایا۔ پیش کرنا چاہتا ہوں، کہیں رہوں میں محرم میں گاؤں آتا ہوں، میں اپنے شہر کا، اور آزاداری کی وجہ سے گاؤں میں بھی مکان ہے اس قوم کا اور شہر میں بھی مکان ہے۔ ایک درود ارشاد فرما دیں۔ اس کا گاؤں بھی آباد، اس کا شہر بھی آباد۔ کہیں رہوں میں محرم میں گاؤں آتا ہوں، میں اپنے شہر کا آرام بھول جاتا ہوں، وطن میں اپنے غم بے وطن مناتا ہوں۔ دوستوں، ایک بات میں بھول رہا تھا، میں آپ تک پہنچا دوں کہ ایک مرتبہ بڑے شہر میں جب دنگا ہوا تو وہاں کے لوگ اپنے گاؤں چلے آئے۔ گاؤں کیوں کر آتے اگر گاؤں میں مکان نہ ہوتا تو؟ یہ عزاداری امام کا فیض ہے کہ شہر کے جب شہر میں ہنگامے ہوتے ہیں تو گاؤں امان دیتا ہے۔ عزاداری کے حوالے سے ہمارا گاؤں آباد ہے۔ کہیں رہوں میں محرم میں گاؤں آتا ہوں، میں اپنے شہر کا آرام بھول جاتا ہوں، وطن میں اپنے غم بے وطن مناتا ہوں، میں ٹوٹے گھر میں بھی فرش عذاب بچھاتا ہوں، وہ مفلسی میں وہ مفلسی میں حوصلہ بڑھاتی ہیں، عزا کے فرش پر زہرا ضرور آتی ہے، حسین والا ہوں میں، حسین والا ہوں میں، حسین والا ہوں میں۔ پیش کرنا چاہتا ہوں یہ بند جو آپ کی زندگی سے ہوتا ہوا گزرے گا، پیش کرنا چاہتا ہوں۔ غم حسین میں روتا ہوں اور رلاتا ہوں، غم حسین میں روتا ہوں اور رلاتا ہوں، میں اپنے خون کی طہارت کو یوں بتاتا ہوں، میں اپنے خون کی طہارت کو یوں بتاتا ہوں، جو پاس ہے وہ غم شاہ میں لٹاتا ہوں، جو پاس ہے وہ غم شاہ میں لٹاتا ہوں، غریب ہو کے بھی فرش عذاب بچھاتا ہوں، غریب ہو کے بھی فرش عذاب بچھاتا ہوں، جہان چھین لی لکھنؤ کے لوگوں، جہان چھین لی وہ دولت و زمینداری، جہان چھین لی وہ دولت و زمینداری، نہ چھین پایا کوئی مجھ سے یہ عزاداری۔ جہان چھین لی وہ دولت و زمینداری، جہان چھین لی وہ دولت و زمینداری، نہ چھین پایا کوئی مجھ سے یہ عزاداری، حسین والا ہوں میں۔ بہت بہت شکریہ، نوازش محبت۔ غم حسین میں روتا ہوں اور رلاتا ہوں، کہیں رہوں میں محرم میں گاؤں آتا ہوں،
میں اپنے شہر کا آرام بھول جاتا ہوں، وطن میں اپنے غم بے وطن مناتا ہوں، میں ٹوٹے گھر میں بھی فرش عزا بچھاتا ہوں، وہ مفلسی میں باحوصلہ بہاتی ہیں، عزا کے فرش پر زہرا ضرور آتی ہیں، حسین والا ہوں میں، حسین والا ہوں میں، غم حسین میں روتا ہوں اور رلاتا ہوں، میں اپنے خون کی طہارت کو یوں بتاتا ہوں، جو پاس ہے وہ غم شاہ میں لٹاتا ہوں، غریب ہو کے بھی فرش عزا بچھاتا ہوں، جہان چھین جہان چھین وہ دولت و زمینداری، جہان چھین وہ دولت و زمینداری، نہ چھین پایا کوئی مجھ سے یہ عزاداری، حسین والا ہوں میں، حسین والا۔ شکریہ نوازش میں۔ قرطاس کائنات، قرطاس کائنات پہ کیا کیا لکھا گیا، شبنم کو بہر بہر کو قطرہ لکھا گیا، سورج کو جگنوؤں کا سراپا لکھا گیا، اور جگنوؤں کو غم کا اندھیرا لکھا گیا، قرطاس کائنات پہ کیا کیا لکھا گیا، قرطاس کائنات پہ کیا کیا لکھا گیا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی کو سن کے میں نے اپنا تخلص رکھ لیا، قرطاس کائنات پہ کیا کیا لکھا گیا، کوثار ظلم و جور کو، کتنا ظلم ہوا دوستوں، کوثار ظلم و جور کو ذرہ لکھا گیا، ذرے کو آسمان کا تارا لکھا گیا، قرطاس کائنات پہ سچا تھا جو یہاں اسے جھوٹا لکھا گیا، جھوٹا تھا جو یہاں اسے سچا لکھا گیا۔ ہمارے الہ آباد میں نور ناروی استاد شاعر تھے، ان کا یہ شعر کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے، ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے۔ تو میں پروگریسو آدمی ہوں، چاہتا ہوں کہ مزدور تک ہماری بات پہنچے۔ ملاحظہ فرمائیے، سچا تھا جو یہاں اسے جھوٹا لکھا گیا، جھوٹا، السلام علیکم، جھوٹا تھا جو یہاں اسے سچا لکھا گیا۔ اب بس اب قرطاس کائنات پہ کیا کیا لکھا گیا، تقسیم مفلسوں میں جو کرتا تھا روٹیاں، اور مضمون سے قریب آتا ہوا، تقسیم مفلسوں میں جو کرتا تھا روٹیاں، اس کے خلاف دہر میں کیا کیا لکھا گیا، قرطاس کائنات پہ بھاگے تھے حق کی جنگ میں میدان جو چھوڑ کر، بھاگے تھے حق کی جنگ میں میدان جو چھوڑ کر، ان کی بہادری کا قصیدہ لکھا گیا، قرطاس کائنات پہ کیا کیا لکھا گیا۔ اس دہر میں علی کو سمجھنا محال ہے، اس دہر میں وقار صاحب علی کو سمجھنا محال ہے، جس دہر میں نبی کو بھی خود سا لکھا گیا، قرطاس تمہید کا آخری شعر دوستو، وہ اس شعر کے لیے جس کو مولانا نے عنایت کیا، میری کیا حیثیت ہے یا کسی شاعر کی کیا حیثیت ہے جو ان کی شان میں لکھ سکے، ان کی عطا ہوتی ہے، آپ لکھتے ہیں، ملاحظہ فرمائیے، دوزخ کی نظر ہوں گے
یقیناً وہ سارے لوگ دوزخ کی نظر ہوں گے. آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے گا، بمبئی میں رہتے ہیں. بے شک مجھے زیادہ سمجھ میں آتا بھی ہے. دوزخ کی نظر ہوں گے یقیناً وہ نہیں میں فیوچر کی بھی بات کر رہا ہوں. ایک درود ارشاد فرما دیں، ایک درود ارشاد فرما دیں. نزاع المومنین، نزاع بھی عبادت ہے. مراحمہ دوزخ فیوچر میں بھی انہیں سمجھ میں آئے گا. دوزخ کی نظر ہوں گے یقیناً وہ سارے لوگ، دوزخ کی نظر ہوں گے یقیناً وہ سارے لوگ جن کے یہاں رسول کو بھیا لکھا گیا. دوزخ کی نظر ہوں گے یقیناً وہ سارے لوگ، یہ بھیا لوگ ہیں. دوزخ کی نظر ہوں گے یقیناً وہ سارے لوگ جن کے یہاں، شارا بھائی خاص طور سے، جن کے یہاں غازی کے چاہنے والوں کی بارگاہ میں شعر پیش کر رہا ہوں. دوزخ کی نظر ہوں گے یقیناً وہ سارے لوگ جن کے یہاں رسول کو بھیا لکھا گیا. عباس ان کے سار کی ایسی کتاب ہے، ایسی کتاب ہے جس کے ورق پہ بھائی کو آقا لکھا گیا. دوزخ کی نظر ہوں گے یقیناً وہ سارے لوگ جن کے یہاں رسول کو بھیا لکھا گیا. عباس ان کے سار کی ایسی کتاب ہے جس کے ورق پہ بھائی کو آقا لکھا گیا. موجود جبکہ شبر و شبیر تھے مگر، موجود ایک سے خوبرو حضرات تھے لیکن مولا کو قمر ان لوگوں میں ملازم فرمائیے فخر یوسف تھے. موجود جبکہ شبر و شبیر تھے مگر عباس کو علی کی تمنا لکھا گیا. ارے غازی کے چاہنے والوں، میں نے شعر پیش کیا ہوگا بھائی. موجود جبکہ شبر و شبیر تھے مگر عباس کو علی کی تمنا لکھا گیا. نایاب اس کو شاہ کا کیسے لکھے غلام، نایاب اس کو شاہ کا کیسے، مصرع لگا رہا ہوں بھائی، نایاب اس کو شاہ کا کیسے لکھے غلام. بنت نبی کا جب اسے بیٹا لکھا گیا، بنت نبی کا جب اسے بیٹا لکھا گیا. نایاب اس کو شاہ کا کیسے لکھے غلام، بنت نبی کا جب اسے بیٹا لکھا گیا. احساس کے ورق پہ تو لکھنی تھی مجھ کو پیاس، احساس کے ورق پہ تو لکھنی تھی مجھ کو پیاس. میں کیا کروں کہ مجھ سے سکینہ لکھا گیا. احساس کے ورق پہ تو لکھنی تھی مجھ کو پیاس. میں کیا کہوں کہ مجھ سے سکینہ لکھا گیا. عباس انکسار کی ایسی کتاب ہے جس کے ورق پہ بھائی کو